اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ تعویذ اور وظائف کے سب سے بڑے چینل پر خوش آمدید۔ میں آپ کا روحانی معالج ڈاکٹر محمد ارشد۔ آج ہم ایک ڈیفرنٹ ٹاپکس پر بات کریں گے جس میں تاریخ پیدائش کا شخصیت پر اثرات، یعنی کہ جو شخص تاریخ پیدائش رکھتا ہے اور اس کی تاریخ پیدائش کے عدد ہم کیسے نکالتے گے اور ان کا لکی نمبر کیا ہوتا ہے، اور اس لکی نمبر کے لحاظ سے اس کی شخصیت کیسی ہوتی ہے۔ تو آج کا ہمارا یہ ٹاپک ہے، کیونکہ ہر جو شخص ہے اگر اس کی پیدائش کے چارٹ کے متعلق اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس میں ہر انسان کی زندگی میں اس کا لائف پاتھ عدد بہت اہمیت کا حامل ہوتا ہے۔ اب لائف پاتھ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں اس کا عدد، سن پیدائش، پیدائش کے مہینے اور تاریخ تینوں کو جمع کرنے سے حاصل کیا جاتا ہے۔ اس کو جو ہے آگے ہم تفصیلاً سمجھا بھی دیں گے کہ ہوتا کیسے ہے، ایک عدد نکالتے کیسے ہیں اور اس کا طریقہ کار کیا ہوتا ہے۔ اب ہم اگر اس چارٹ کے اندر آپ دیکھیں تو یہ سامنے جو ہے تاریخ پیدائش دی گئی ہے، جس میں 7 تاریخ ہے، تیسرا مہینہ ہے اور 1967 جو ہے وہ سال بن رہا ہے۔ اب اس کے لحاظ سے اگر ہم اس کی جو ترتیب ہے وہ نکالیں، یعنی کہ اس کی جائے پیدائش نکالیں اور اس کا جو لکی نمبر ہے یا دوسرے الفاظ میں جس کو ہم نے لائف پاتھ کا نام دیا ہے وہ ہم کیسے نکالیں گے، پھر اس عدد کو نکال کے اس کی خصوصیات میں جو ہے وہ بیان کروں گا اس ویڈیوز میں، تو جو کہ بہت ہی اہم اور بہت محنت سے نکالی ہوئی ہے۔ اب اس میں اگر آپ دیکھیں تو اس میں لائف پاتھ نکالنے کا طریقہ کیا ہے۔ اب اس میں دیکھیں گے 7 ایک دفعہ یہ 7 ہو گیا، تیسرا مہینہ یہ 3 ہو گیا۔ اب اس میں نمبر ایک ایک کے لحاظ سے ظاہر کیے گئے ہیں، تو یہ آپ کے پاس 7 جمع 3 ہو گیا۔ اب یہ آپ کے پاس ہیں 4 نمبر، اب ان میں سے 2 نمبرز کو آپ ایڈ کریں گے، 9 اور 1 10 بن رہا ہے۔ 10 میں سے 0 کو ہمیشہ لائف پاتھ نکالتے ہوئے حذف کر دیا جاتا ہے، 0 کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، تو اس لیے 9 اور 1 10 کا بنے گا 1۔ اس کے بعد آپ آ جائیں گے 6 اور 7 پہ، 6 اور 7 کے لحاظ سے اس کے بن رہے ہیں 13، یعنی کہ 1 اور 3، تو 3 اور 1 کو جمع کریں گے 4 بنے گا، 4 کو یہ 9 اور 1 10 سے جو ہم 0 حذف کر کے 1 بنے گا، یہ ہمارا بن جائے گا 5۔ تو یہ ٹوٹل عدد ہمارے اس کے 5 بن گئے۔ اب ان کو ہم ایڈ کریں گے، اب 7 اور 3 10 اور 5 15 بن گئے۔ اب 15 کے لحاظ سے جب آپ دیکھیں گے تو یہ 1 5 آ جائے گا، اب اس کو آپ نے ایڈ کرنا ہے 5 اور 1 6 بنے گا۔ تو اب جو تاریخ پیدائش 7/3/1967 کے لحاظ سے رکھنے والے لوگ ہیں ان کا جو لکی نمبر جا کے بنے گا یا ان کا لائف پاتھ جو بنے گا وہ 6 کا بنے گا۔ اب اسی طرح ہم آگے چلتے ہیں، آگے اسی کے لحاظ سے ہمارا جو ہے ایک اور جدول ہے برتھ چارٹ کے لحاظ سے، اس کی ہم ترتیب کے لحاظ سے چلتے ہیں۔ میں اس کو آپ کو کلیئرلی جو ہے یہ سمجھا دیتا ہوں۔ اب اس میں آپ نے کرنا کیا ہے، ہوتا کیسے ہے، تو اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ ہمارا برتھ چارٹ ہم نے سامنے دیا ہوا ہے۔ کسی بھی شخص کی تقدیر کے عدد کو اس کی مکمل تاریخ پیدائش میں استعمال ہونے والے اعداد سے یا تو تقویت حاصل ہوتی ہے یا ضعف۔ یہی وجہ ہے کہ ایک ہی لائف پاتھ نمبر رکھنے والے کئی سے 2 لوگ کتنے مختلف ہو سکتے ہیں۔ اب اس کا جدول کے لحاظ سے ہم یہ جو سامنے چارٹ دیا ہے اس کے لحاظ سے دیکھیں گے۔ اب ہم کسی بھی شخص کے برتھ چارٹ کو جانچنے کے لیے کہ اس کا برتھ چارٹ کیا ہے ایک مکمل چارٹ دیکھتے ہیں، اور اس کی کسوٹی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کام کرتا ہے، یہ کس طرح ہوتا ہے۔ اب یہ جو سامنے آپ کے پاس ایک چارٹ دیا گیا ہے، اس کے مطابق جو نمبر جس ترتیب سے لکھے گئے ہیں اسی ترتیب سے آپ اس کے اندر جو ہے وہ سن کو ایڈ کریں گے، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9، یہ برتھ چارٹ دیا ہوا ہے ترتیب کے لحاظ سے۔ اب اس چارٹ میں ہم دیکھتے ہیں ہر عدد کو کسی خانے میں لکھا جائے، اپنی تاریخ پیدائش کے آپ نے تمام اعداد کو اس کے مخصوص خانوں میں داخل کرنا ہے جیسے ہم نے ترتیب دی ہوئی ہے۔ اور تاریخ میں جو ہم پیچھے بھی میں نے بتایا ہے کہ 0 کو ہم نظر انداز کر دیں گے، کیونکہ برتھ چارٹ میں جو ہے یا آپ کا جو لائف پاتھ دیکھا ہے اس میں 0 نہیں آتا، 0 کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔
کوئی ایک عدد آپ کو تاریخ پیدائش میں کتنی ہی مرتبہ دہرایا جائے اسی خانے میں ہی لکھا جائے گا. یعنی کہ ایک خانہ ہے، اس میں اگر 11 اس کی ڈیٹ آئی ہوئی ہے 12 تاریخ 11واں مہینہ 1979 یا 89 یا 1972 73 جتنا بھی ہے، اتنے میں ایک جتنی بار بھی آئے گا وہ ایک والے خانے میں ہی لکھا جائے گا. وہ آگے ہم مثال کے ذریعے بھی میں آپ کو ترتیب ظاہر کروا دوں گا. تو ایک جیسے شخص کی جو ایج بن رہی ہے 1/1/1911 پیدا ہوا تھا، تو 5 دفعہ اس میں ایک کا عدد آیا ہوا ہے. تو چارٹ نمبر 1 کے مطابق اگر ہم دیکھیں گے تو اس کی لائف پاتھ کو بھی ہم اسی طرح جو ہے چارٹ کے اندر ظاہر کریں گے. اب اسی کے لحاظ سے ہر وہ شخص جو 2000 سے پہلے پیدا ہوا یا اس کی پیدائش کے چارٹ میں ایک لازمی ہے، یا ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے یہ نصرت فتح علی خان کی تاریخ پیدائش ہے 1948 10واں مہینہ 13 تاریخ. اب اس میں دیکھیں اگر ہم 13 تاریخ سے آتے ہیں تو ایک آپ کا یہ جدول میں ایک آ گیا. اس کے بعد اگر آپ 3 پہ آئیں گے تو آپ کا 3 کا خانہ یہ بنتا ہے جو چارٹ ہم نے برتھ چارٹ دیا پیچھے اس کے مطابق. اس کے بعد اس کا اگلا جو ہے پھر ایک آیا ہوا ہے 10واں مہینہ ہے تو ایک آپ کا یہ آ گیا. 0 ہم پہلے بتایا تھا حذف کر دیں گے، وہ اس میں نہیں آئے گا. اس کے بعد 1948 سے ایک پھر آ گیا، یہ ایک پھر ہم نے لکھ لیا. پھر یہ 9 ہے، 9 کو ہم نے یہ 9 والے جدول کے مطابق چارٹ کے مطابق اس میں لکھ دیتے ہیں. 8 کو ہم اس میں آ جائے گا، 4 آپ کا اس کے مطابق یہ بن جاتا ہے. اس میں ہر وہ شخص جو 2000 سے، اب اس کا اگر لکی نمبر ہم نکالتے ہیں تو 9 جا کے بنتا ہے اس کے لحاظ سے، چارٹ کے لحاظ سے. تو اسی طرح جو شخص 2000 سے پہلے پیدا ہوگا اس کی پیدائش کے چارٹ میں ایک لازمی ہوگا، اور جو کوئی نئے ملینیم یعنی کہ 1000 سالہ دور میں پیدا ہوگا وہ 2 عدد لازمی رکھتا ہوگا. یہ اعداد انسانی نسل کی بدلتی ہوئی سوچ اور آگاہی کو ظاہر کرتے ہیں. تعلیمی لحاظ سے جو بچے 1/1/2000 کو یا اس کے بعد، اور وہ بچے جو 31/12/1999 اور اس سے پہلے پیدا ہو گئے، ان کے زندگی گزارنے کے ڈھنگ میں بنیادی فرق ہوگا. یعنی کہ 31/12 سے ایک دن کا فرق آ رہا ہے، تو اس کے مطابق اگر آپ اس کی لائف پاتھ کو دیکھیں، اس کا زندگی گزارنے کا طریقہ دیکھیں یا ان کا ڈھنگ دیکھیں تو ان دونوں میں بنیادی فرق رہے گا، کیونکہ ان کا لائف پاتھ جو ہے وہ چینج ہو چکا ہے. تو اسی طرح جو ہے بدلتی ہوئی تاریخ بدلتے ہوئے شعور کو ظاہر کرتی ہے. اس لحاظ سے ایک اور ہم مثال کی بات کرتے ہیں. اسی طرح برتھ چارٹ کس طرح تقدیر کے عدد کے ساتھ کو تبدیل کر سکتا ہے. ایک ڈیٹ ہے 24/2/2000 کو پیدا ہونے والا شخص کی پیدائش کا چارٹ اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں جو 2 آ رہا ہے وہ 3 مرتبہ آ رہا ہے، اور اس کے بعد اس کا 4 ہے. تو اس چارٹ نمبر برتھ میں جو ہے اس شخص یا خاتون کا جو تقدیر کا عدد بنے گا وہ کیا بنے گا؟ وہ بنے گا جا کے 1. اب اس میں جو ہے اس کا ہم آگے دیکھیں کہ جس کی لائنیں پوری ہو رہی ہیں اس کے لحاظ سے کیا ہے. تو اس میں اگر ہم یہ دیکھتے ہیں یہ تاریخ پیدائش کا فی حد تک ایک نمبر لائف پاتھ کے لیڈرشپ کی خوبیوں میں نرمی اور ڈپلومیسی کا عنصر پیدا کر دیتی ہے. لائف پاتھ عدد اب بھی سب سے اہم عدد رہے گا، لیکن 3 وکیوں کا تعاون آمیز اثر بھی ہمیشہ نمایاں رہے گا. ہر خانے میں نمبرز کی تعداد اور چارٹ میں نابود نمبرز کو ہمیشہ لائف پاتھ کے اثر کے ساتھ زیر غور لاتے ہیں. آپ دیکھیں گے کہ نیچے درج شدہ منفی خصوصیات بعض اوقات لاگو نہیں ہوتی، لیکن زندگی کے اوائل میں منفی اثرات نظر آتے تھے. چنانچہ آپ کے برتھ چارٹ سے بخوبی اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ کی شخصیت کی تعمیر کیسے ہوئی اور کن خامیوں پر آپ نے قابو پا لیا. اب اگر ہم برتھ چارٹ میں عدد 1 کی تعداد کو دیکھتے ہیں کہ اگر برتھ چارٹ میں تعداد 1 آ رہی ہو یعنی کہ ایک دفعہ ہو تو یہ لوگ پبلک میں اپنے خیالات کا مقرر یا مصنف کی حیثیت سے اچھے طریقے سے اظہار کر سکتے ہیں. البتہ خلوت میں اور گھر کے اندر انہیں اپنے جذبات کا زیادہ آزادانہ اظہار کرنا چاہیے. کبھی اور خود مختار ہوں گے، یہ تیز بولنے کی طرف مائل ہوتے ہیں. اگر آپ کا کارنر والے میں 2 دفعہ ایک آ چکا ہے، یعنی کہ جیسے ہم یہ سامنے نظر آ رہا ہے کہ 3 دفعہ 2 آیا ہوا ہے، تو اس کی خصوصیات بھی آگے میں بیان کرتا ہوں، لیکن اس کا لکی نمبر جو ہمارے پاس آیا تھا 1 آیا تھا، اس کے لحاظ سے میں بات کر رہا ہوں. اگر 2 ایک دفعہ آ جائے
दो दफ़ा यानी कि एक आए। हर मौके पर अपने ख्यालात का अच्छे तरीके से इजहार कर सकते हैं और हर जो किस्म के हालात को मुतवाज़न तरीके से कंट्रोल में रखते हैं। बिज़नेस या पब्लिक को तफरीह बहम पहुँचाने के शोबे में ये आदात बहुत मुअस्सर है। अगर जो है एक 3 दफ़ा आ रहा हो, इजहार की ज़बरदस्त जो है ये क़ुव्वत रखते हैं और ख़ुसूसन तसनीफ़ के ज़रिए कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा सलाहियतें सामने आती हैं और बंदा हद से ज़्यादा मुतहर्रिक हो जाता है। ये बहुत बातूनी शख्स की अलामत हो सकती है। ये लोग अमूमन खुश होते हैं मगर ज़िद्दी होते हैं। अगर आपका लाइफ पाथ में चार्ट के अंदर 4 दफ़ा एक आ जाए या उससे ज़्यादा हो तो नुमाया कामयाबियों की इम्कानी सलाहियत अगर इनको अपनी ज़िंदगी में क़ुव्वत इज़हार को इस्तेमाल करने या लीडरशिप की सलाहियत के इज़हार का मौका ना मिले तो बददिली का शिकार हो जाते हैं। ये मुशक्क़त में हदूद को तजावज़ कर जाते हैं, खाने के मामले में भी लापरवाह हो सकते हैं और कम खोरी की तरफ माइल हो सकते हैं। अगर एक नाबूद हो, ऐसा कुछ चार्ट में 1999 के आखिरी दिन के बाद हो सकता है। जो लोग एक अदद नहीं रखते उनको अपने अंदर खुद मुख्तियारी और अज़्म समीम की खूबियाँ पैदा करना होंगी। अगर हम आगे चलते हैं, चार्ट पैदाइश अदद 2 की तादाद हो, यानी कि जिसमें अब ये सामने आपके जो चार्ट दिया हुआ है इसमें 2 की तादाद जो है वो ज़्यादा आई हुई है। अगर चार्ट के लिहाज से 2 की आदाद ज़्यादा, पीछे हमने बताया था एक अगर हो तो उसके लिहाज से क्या है, 2 ज़्यादा हो तो उसके लिहाज से। अब हम बात कर रहे हैं अगर आपके बर्थ चार्ट में जो है वो 2 ज़्यादा आया हुआ हो और ऐसे का लकी नंबर जो है वो निकालने का तरीका भी हमने बता दिया है। तो एक दफ़ा 2 हो तो फ़हम व अदराक वाले लोग होते हैं, दूसरों के मुतालिक दुरुस्त तजिया रखते हैं, जज्बाती तौर पर हसास होते हैं, मुकाबले के माहौल में अक्सर बेसुकून महसूस करते हैं, अपनी ही आरामदो रफ्तार से कम करना पसंद करते हैं। अगर 2 दफ़ा 2 आ रहा हो, शऊर और अदराक बढ़ जाता है, लेकिन ये लोग अपने वजदान पर हमेशा तवज्जो नहीं देते। अमूमन इनकी ज़िंदगियाँ खासी मुतवाज़न होती हैं, इनको ज़रूरत से ज़्यादा हसास होने से मुहतात रहना चाहिए। 3 या ज़्यादा दफ़ा 2 आ रहा हो, अब ये आपके सामने जो हमने जदवल दिया हुआ है, जो हमने चार्ट दिया हुआ है, इसमें जो आ रहा है 2-3 दफ़ा आ रहा है। अब इस शख्स की खसूसियात क्या होंगी? मौसीकी की सलाहियत अक्सर मौजूद होती है, जज्बाती लोग, दूसरों की राय के बारे में हसास, लेकिन अपनी कमज़ोरी और असद पजीरी को बचाने के लिए सर्द महरी और बेइतनाई से पेश आ सकते हैं। इनमें सख्ती देखने में आती है जो इनके मिजाज के ख़िलाफ़ है, एक्शन लेने से कुतराते हैं और जब मजबूर किया जाए तो हद से ज़्यादा रद्द अमल दिखाते हैं। 2 नाबूद हो, अगर 2 मौजूद ना हो तो दूसरे लोगों के जज्बात व एहसासात का ख्याल रखने की ज़रूरत है। कशफ और ज़ोदे हंसी बेतबारी का रवैया होगा, ज़्यादा ताउन करने वाले आमादा होने की ज़रूरत है। अब अगर चार्ट हम आ जाएँ अदद 3 की तादाद के लिहाज से, अगर 3 की तादाद 1 हो, 2 हो या 2 से ज़्यादा हो, एक 3 हो तो दिलचस्प, पुरजोश और बुज़ला संज लोग एक मजबूत क़ुव्वत मुखिला जिसको अपने कैरियर में इस्तेमाल कर सकते हैं, ज़हीन होते हैं, इख्तराई होते हैं, अपने दोस्तों की ज़रूरत के वक्त मदद करते हैं। इस अदद में ऐसी ताकत है जो ज़्यादातर पुर-रौनक चेहरे के पीछे छुपी रहती है। आगे अगर 2 दफ़ा 3 आ रहा हो तो एक ताकतवर तख़य्युल जिसकी तरबियत ज़रूरी है, अमली रवैये का फुक़दान हो सकता है, दिन के वक्त ख्वाब देखने का रुझान, ज़िंदगी के मुतालिक इनका आज़ाद ख्याल, रवैया जो अबहम पैदा कर सकता है। अगर 3 या इससे ज़्यादा हो, 3 दफ़ा 3 हो या ज़्यादा हो, वर्जिश और खेल इस मेल के साथ मुफीद साबित हो सकते हैं कम्बिनेशंस में, अगरचे इनको इनकी दिलचस्पी मफकूद हो सकती है। जहन और क़ुव्वत मुखिला पर बहुत ज़ोर हो सकता है। ये ख्याली पुलाव पकाने वाले होते हैं, इसमें ज़्यादा मशहूर रहते हैं कि हम ये कर दूंगा, लेकिन अमली तौर पर नहीं होता। ज़हनी मुशक्क़त और जिस्मानी मुशक्क़त में तवाज़न कायम रखने के लिए मुफीद हो सकता है। 3 मफकूद हो तो, अगर 3 मौजूद ना हो इनके चार्ट के अंदर,
زیادہ تخیل پرست ہونے کی ضرورت ہے، اپنی تخلیقی صلاحیتوں کے اظہار میں دشواری یا خوف کی نشاندہی ہوتی ہے۔ ریاضی اکثر ایک کمزور گوشہ ثابت ہوتا ہے۔ برتھ چارٹ میں اگر 4 کی تعداد ہو، 4 اس میں موجود ہے، تو 1-4 کسی بھی چارٹ میں عملی رجحان داخل کرتا ہے، منظم کام کے ختم ہونے تک کام کرنے کی صلاحیت، مضبوط قوت ارادی کا مالک، وفادار اور قابل اعتماد، اکثر ہاتھوں کو ہنرمندی سے استعمال کرنے کی صلاحیت، دستکار، کاریگر، پینٹر یا کسی اعلیٰ موسیقی کو بجانے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ 2 دفعہ 4 آ رہا ہو تو صفائی اور سلیقہ مندی کی ضرورت ہے، مسلسل دیر تک کام کرنے کی صلاحیت۔ ان کے لیے ضروری ہے کہ دھیان رکھیں کہیں ضرورت سے زیادہ مادہ پرست تو نہ بن جائے۔ ہاتھوں کی چاک دستی نمایاں ہے، 3 یا اس سے زیادہ دفعہ 4 آ جائے۔ پابندی کا احساس ہو سکتا ہے، یہ ہر وقت کام میں جتے رہنے والے ہیں۔ شخصیت کی علامت ہے، ان لوگوں کو آرام کی ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے۔ یہ لوگ بھی اکثر ہاتھوں کی چاپ دستی کے مالک، ضرورت کا خیال رکھنا چاہیے اور اسے استعمال کی ضرورت ہے۔ ان کی زندگی یکسانیت کا شکار ہو سکتی ہے اور اس سے آزاد ہونے میں ان کو دشواری پیش آ سکتی ہے اگر 4 جو ہے وہ منقود ہو، شامل ہی نہ ہو ان کے چارٹ میں۔ روزمرہ کے کاموں میں عملی رویہ اختیار کرنے کی ضرورت ہے۔ روٹین اور بور کاموں سے نفرت ہو سکتی ہے، تفصیلات کے متعلق غفلت مسائل پیدا کرتی ہے، کاموں کا ہمیشہ تکمیل تک پہنچنا مشکوک ہے۔ آگے اگر ہم برتھ میں پہنچتے ہیں، چارٹ 5 کی طرح اگر ہم بات کرتے ہیں، اگر جو ہے اس میں 5 آ رہا ہو تو پھر اس کی کیا خصوصیات ہوتی ہیں۔ اگر ایک دفعہ 5 ہو تو عدد 5 برتھ چارٹ کے تمام اعداد میں سے اہم ترین ہے۔ وسط میں ہونے کی وجہ سے یہ باقی اعداد کے لیے کڑی کا کام کرتا ہے۔ طاقت اور عزم نمایاں ہیں۔ 5 دوسروں کے لیے مہمیز کا کام دیتا ہے۔ آزادی اس کی ضرورت ہے۔ گھریلو زندگی میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں کیونکہ یہ پابندیوں سے نفرت کرتا ہے۔ اگر 2 دفعہ 5 آ رہا ہو تو آزادی زیادہ اہم ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے گھر میں مشکلات پیدا ہو سکتی ہیں۔ ضبط نفس اور عزم صمیم میں مزید اضافہ، ضرورت سے زیادہ خود اعتمادی کا امکان ہے جو غلطیوں میں موجب ہو سکتی ہے۔ 3 یا اس سے زیادہ دفعہ 5 آ رہا ہو آپ کا برتھ چارٹ کے اندر۔ بہت سارے 5 والے لوگ زندگی میں رسک لینے کے شوقین ہوتے ہیں، کبھی کبھی وہ اس طرح کامیابی حاصل کر لیتے ہیں۔ شہوت پرستی موجود ہوتی ہے، اگر اس بارے میں اکثر شعور نہیں ہوتا۔ مصمم ارادہ اور متحرک یہ زندگی کو تیز لین میں گزارتے ہیں۔ آگے اگر ہم برتھ چارٹ عدد 6 میں چلے جاتے ہیں، جن میں 6 موجود ہو تو اختراعی اور پرامن گھریلو ماحول کے خواہش مند، آرٹ اور آرٹ کے متعلق پیشوں سے لگاؤ رکھتے ہیں۔ آواز کا تعمیری کاموں میں استعمال ہو سکتا ہے۔ اگر ان کی گھریلو زندگی میں بگاڑ پیدا کیا جائے تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ اگر 2 دفعہ 6 آ جائے تو اکثر اچھی قوت حافظہ، بمائے کھانے کا شوق، ان کو اپنے اختراعی صلاحیت استعمال کرنا چاہیے۔ سنگل 6 کی طرح گھر اہم ہوگا، چھوٹے معاملات پر پریشانی اور اضطراب محسوس ہوتا ہے۔ اگر 3 یا زیادہ دفعہ 6 آ رہا ہو تو گھر اور خاندان کے متعلق زیادہ آسودہ رویے کی ضرورت ہے۔ بلا کی تخلیقی صلاحیت موجود ہوتی ہیں ایسے شخص کے اندر، لیکن گھریلو معاملات کی وجہ سے توجہ پھر جانے کا امکان ہوتا ہے، پریشانی کی وجہ سے۔ گھر کے ماحول کے باہر اضطراب اکثر محسوس ہوتا ہے۔ ان کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ان کے پیاروں کو زندگی میں اپنی غلطیاں خود کرنا ہے۔ 6 مفقود ہو تو موجود نہ ہو، گھریلو معاملات میں کوئی خاص لگاؤ نہیں رکھتے، ان کی گھریلو زندگی ان کی کائنات کا محور نہیں ہوگی۔ خوبصورتی اور فن کی قدر شناسی کو ترقی دینے کی ضرورت ہو سکتی ہے۔ بچپن میں وہ اپنے ماں باپ میں سے کسی ایک کے معاملے میں ضرورت سے زیادہ حساس ہو سکتے ہیں۔ ان کی گھریلو زندگی میں کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ اگر برتھ چارٹ عدد 7 کی تعداد کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو اگر 1 دفعہ 7 ہو، فلسفیانہ اور انصاف ہوتا دیکھنا چاہتے ہیں۔ یہ چارٹ پر سب سے مشکل نمبر ہے۔ یہ پسند نہیں کرتے کہ ان کو بتایا جائے، سکھایا جائے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے۔ اس طرح بہت تلخ طریقے سے تجربات حاصل ہوں گے اور زندگی آسان محسوس نہیں ہوگی۔ جسمانی مشقت پر زور ہے۔ 2 دفعہ اگر 7 آ رہا جو
زندگی کے رازوں سے عمیق لگاؤ برتھ چارٹ پر کسی بھی ساتھ کی موجودگی سے اکثر زندگی میں دیر سے مابعد الطبیعات، روحانیت یا مخفی علوم میں دلچسپی پیدا ہو سکتی ہے۔ دو ساتھ کے لیے زندگی ہمیشہ آسان نہیں ہوتی، یہ اپنے لیے مشکلات خود پیدا کرتے ہیں، اپنی انفرادیت پر حد سے زیادہ زور دے کر۔ یہ مدد لینا پسند نہیں کرتے، 3 یا زیادہ دفعہ اعداد آ رہے ہوں۔ یہ ترتیب کبھی کبھی قربانی کی علامت سمجھی جاتی ہے، آگے دھچکوں سے واسطہ پڑ سکتا ہے، باطن کے متعلق بہت زیادہ معلومات پائی جاتی ہیں، اور اگرچہ یہ زندگی کو اپنے لیے بہت مشکل بنا دیتے ہیں، کبھی کبھی اپنے ہی اعمال کی وجہ سے یہ فلسفیانہ طور پر نتائج کو تسلیم کر لیتے ہیں اور دوبارہ کوشش کرتے ہیں۔ دانائی اور ان کی شخصیت کا حصہ ہوتی ہے۔ ساتھ اگر مفقود ہے تو اکثر اپنے آپ پر انحصار کرنے سے کتراتے ہیں، تنہائی کا خوف ہو سکتا ہے، علم المابعد الطبیعات پر بد اعتمادی ہو سکتی ہے، ان کو ورزش سے بہت زیادہ لگاؤ نہیں ہوتا۔ آگے برتھ چارٹ میں اگر 8 آ رہا ہو تو برتھ چارٹ میں 8 آ رہا ہو تو اس کے لحاظ سے ہم کیا شخصیت پر اثر پڑے گا؟ دوسروں کی صلاحیت کو جانچنے میں ماہر، یہ منصوبوں پروجیکٹ کو منظم کرنے اور تفصیلات سے نمٹنے میں یا تولا رکھتے ہیں۔ صفائی پسند لوگ ہوتے ہیں، بچپن میں بے چین طبیعت کے مالک ہو سکتے ہیں، کام شروع کرنے میں ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہیں ہوتا، لیکن کبھی کبھی اسے ختم کرنے میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ 2 دفعہ اگر 8 آ رہا ہو تو انتہائی قابل لوگ، یہ دوسروں کی صلاحیتوں کو جانچنے میں بہت چلاک ہیں اور دوسروں پر ہیبت طاری کرنے میں کاروباری دنیا میں اکثر کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ اپنی زندگیوں میں ایک حد تک تبدیلی کی خوش آئندہ تصور کرتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر لامحدود ذہنی توانائی ہوتی ہے جس کو استعمال میں لانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ 3 یا زیادہ دفعہ 8 آ رہا ہو تو کاروباری آدمی کے لیے ایک مبارک ترتیب، بشرطے کہ وہ مادیت اور روحانیت میں توازن قائم کر سکے۔ مادہ پرست ہوتے ہیں، ہوس زر کا رجحان زیادہ پایا جاتا ہے، لیکن اس کو کنٹرول میں رکھا جائے تو ایک متوازن شخص نمودار ہوتا ہے۔ دوسروں کو جانچنے کی اعلیٰ ترین صلاحیت رکھتا ہے، اس کو ذاتی مفاد کے لیے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ اگر 8 جو ہے مفقود ہو، موجود نہ ہو، تنظیم کی ضرورت ہے، تفصیلی کام سے گریز کا رجحان ہوگا، کاہلی اور روپے پیسے کے معاملے میں لاپرواہی واضح نظر آئے گی، مادی کاموں کی طرف توجہ کی ضرورت ہے تاکہ جو کچھ حاصل کیا گیا ہو ضائع نہ ہو جائے۔ اب برتھ چارٹ میں اگر 9 آ رہا ہو تو اب 9 کے لحاظ سے دیکھیں تو ایک 9 مثالیت، ایک احساس کی دنیا اور اس کے لوگ ایک دوسرے سے منسلک ہیں۔ 2000 سے قبل آخری 100 برسوں کے دوران 9 ہر کسی کی پیدائش کے چارٹوں میں موجود ہے۔ یہ انسان کی ترقی کے بالکل اثرات کو لاشعوری آگاہی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس نے ایک سے زیادہ بردبار یا وسیع النظر رویے کو بڑھاوا دیا ہے۔ جوں صدی گزرتی گئی، منفی طور پر اس نے جنگ کا بڑھاوا دیا۔ 2 دفعہ اگر 9 آ رہا ہو تو طاقتور ذہنی سرگرمیوں کی نشاندہی ہے۔ ان اعداد کے ساتھ ڈرامائی اور تخلیقی استعداد موجود ہیں۔ جذباتیت کو کنٹرول میں رکھنے کی ضرورت ہے، اگرچہ دکھی انسانیت کی مدد کی ضرورت اکثر محسوس ہوتی ہے، لیکن یہ ضروری ہے کہ اس بات کی آگاہی ہو کہ عملی طور پر کیا کامیابی ہو سکتی ہے۔ 3 اور زیادہ دفعہ 9 اگر آ رہا ہو تو یہ اعداد ذہنی صلاحیتوں کے طاقتور استعمال کی نشاندہی کرتے ہیں، خرابیوں اور بے انصافیوں کو دور کرنے کا ایک انقلابی جذبہ محسوس کرتے ہیں اور زندگی گزارنے کے بہتر طریقے تلاش کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں۔ یہ لوگ کردار شناسی کے ماہر ہرگز نہیں ہوتے، چنانچہ ان کو اپنے استحصال سے بچنا چاہیے۔ ایک رشماتی اور دھماکہ خیز میل اگر مفقود ہو 9، عدد 9 کی قوت عملی 2000 سے کچھ پیدائش کے چارٹوں میں مفقود ہوگی، اگرچہ بنی نوع انسان کی کامیابی اتنی نمایاں نہیں ہوگی، لیکن عدد 2 کا امن اور تعاون اس کی تلافی کر دے گا۔ یہ ہم آگے 9 تک، کیونکہ 0 کی ہم بات نہیں کریں گے کہ 0 ہمارے چارٹ میں موجود نہیں ہے، ہدف ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے۔ اب ہم برتھ چارٹ کے خطوط کی اگر بات کرتے ہیں تو برتھ چارٹ پر 3 اعداد کی سیری آپ کے کردار کو کسی لحاظ سے تقویت دیتا ہے، جیسے یہ سامنے ہم نے 3 کو ظاہر کیا ہوا ہے، اور اس کا دار و مدار اس بات پر ہے کہ نمبرز کون سے ہیں
اور ان کو فیصد اور اس کے تیر یا خطوط کہتے ہیں۔ یہ یکے بعد دیگرے عدد عمودی ہو سکتے ہیں، جیسے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 افقی سائڈ پہ، اور ترچھی اگر ہم بات کرتے ہیں تو 3 6 9 ہو سکتے ہیں، 2 5 8 ہو سکتے ہیں، اور 1 4 7 ہو سکتے ہیں۔ اور اگر ہم 3 یا زیادہ برس چارٹ کی لکیریں دیکھتے ہیں، 3 5 7 اور 5 9، چارٹ کی لکیریں مضبوط شخصیت کی عکاسی کی علامت ہے، اور کامیابی آسان ہو جاتی ہے۔ اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چوکور میں کتنے نمبرز ہیں، ضروری یہ ہے کہ ہر خانے میں کم از کم ایک عدد ہو، اور آپ کے ایک سے زیادہ خط ہو سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ 5 ہو سکتے ہیں۔ مثلا پیدائش اگر ہو 25/3/1978، تو یہ مادی کامیابی کے حصول یا روحانی تکمیل کو ظاہر نہیں کرتا۔ نظریاتی طور پر ان دونوں کا حصول 3 یا زیادہ لائنوں سے آسان ہو جاتا ہے۔ عملاً ایسے لوگ جن کی کوئی لکیر بھی مکمل نہیں ہوتی یا بہت سے اعداد غائب ہوتے ہیں، زندگی میں بہت کچھ حاصل کرتے ہیں۔ زندگی کے آغاز سے ہی انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے، جیسا کہ یہ سامنے ہمارا جدول جو ہے، چارٹ جو ہے ظاہر کر رہا ہے، تو اس میں کوئی لکیر مکمل نہیں ہو رہی، نہ ہی افقی ہے، نہ ہی ترچھی لحاظ سے ہے۔ تو ایسے جو اعداد غائب ہوتے ہیں زندگی میں بہت کچھ حاصل کر سکتے ہیں، زندگی کے آغاز سے ہی انہیں یہ احساس ہو جاتا ہے کہ انہیں کیا کرنا ہے، یا ان کے کمزور گوشے کون کون سے ہیں۔ اگر ہم اگلے چارٹ کی طرف دیکھتے ہیں، یہ جو آپ کو سامنے دکھایا گیا ہے، تو یہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کا برتھ چارٹ ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی طرف ایک مکمل لائن ہے، یعنی کہ 1 5 9 اس کی قوت ارادی کی لائن کہتے ہیں۔ تاریخ پیدائش ان کی 25/12/1949 ہے، جو کہ جدول میں نے آپ کو سامنے دکھایا ہوا ہے۔ آگے میں اس کی جو ہے ترتیب بتاؤں گا کہ ان کی کیا کیا خصوصیات ہوتی ہیں اور یہ کیسے مکمل ہوتی ہیں۔ یہ ہمارا جو ہے میاں نواز شریف کا ہے، یہ عمران خان کا ہے، اس میں بھی جو ہے یہ لائن ایک مکمل ہو رہی ہے۔ تو اب ہم اس کے لحاظ سے دیکھتے ہیں کہ کیا جو ہے جدول بنتا ہے۔ اگر 1 2 اور 3 ہو، یعنی کہ اگر ہم اس کے لحاظ سے 1 2 اور 3، یہ والی ہماری لائن اس طرح بن رہی ہو، یعنی کہ یہ شیپ میں، تو اس کے لحاظ سے کیا ہے؟ منصوبہ بنانے کی اچھی صلاحیت، عمل سے پہلے سوچنا، اپنے اہداف کو سمجھنا اور ان کو حاصل کرنے کی بہترین طریقے جاننا، بالترتیب ستھرا، کاروباری سوجھ بوجھ والا، جذبہ تعاون اور دوسروں کے ساتھ گھل مل جانے والا شخص ہوتا ہے۔ اگر قوت ارادی ہو 4 5 6، اب اگر ہم یہ 4 ہو گیا، یہ 5 ہو گیا، یہ 6، یعنی کہ آپ کا یہ والا یہ بن رہا ہو، یہ والا یہ لائن آپ کی بن رہی ہو 4 5 اور 6 کی، تو جس کا بھی وہ خواب دیکھتے ہیں، جو کچھ بھی وہ چاہتے ہیں، سب کچھ ایک طرف رکھ کر صرف اسی پر اپنی توجہ مرکوز کر لیتے ہیں۔ قوت ارادی کی انتہا، مقاصد حیات جن کی انہوں نے بچپن میں خواہش کی، ارادتاً ان سے چشم پوشی نہیں کریں گے، وہ واحد مقصد حیات سے چمٹے رہتے ہیں۔ اب آگے آ جاتا ہے 7 8 اور 9، یہ ہمارا 7 8 اور 9، یعنی کہ اگر آپ کی جو چارٹ ہے، لکیر ہے، منصوبہ سازی کی لائن ہے، وہ آپ کی یہ آ رہی ہے، یہ بالکل سیدھی، یہ والی، یہ اس طرح، یعنی کہ آپ کا 7 8 اور 9 یہ لائن آپ کی مکمل آ رہی ہو، تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ مصروف، طاقتور، بھرپور توانائی کے مالک، زندگی ساکن نہیں رہے گی، جبکہ دوسرے لوگ منصوبے بناتے ہیں اور خواب دیکھتے ہیں، یہ عملی کارروائی کرتے ہیں، ایک دفعہ فیصلے ہو جائے تو یہ تاخیر نہیں کریں گے۔ جسمانی توانائی خوب ہے، آرام، تازہ ہوا اور متوازن غذا ضروری ہے۔ اعصابی سر درد کا ان کی بھرپور خصوصیات کے ساتھ گہرا تعلق ہے۔ اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم 3 6 اور 9، یعنی کہ یہ والی ہماری اوپر ڈارک کلر جو چیز ظاہر کر رہا ہے، یہ ہمارا 3 بنے گا، یہ 6 اور یہ 9، یعنی کہ اگر ہماری لائن مکمل یہ ہو رہی ہو اس طرح، اگر ہماری لائن یہ ہو رہی ہو مکمل 3 6 9، تو اس کے لحاظ سے منطقی سوچ رکھتے ہیں، عموماً عمدہ یادداشت کے مالک اور انتہائی ذہین، وہ تخلیقی سوچ رکھتے ہیں، ذہن بالکل متوازن اور مسائل آسانی سے اور جلدی حل ہو جاتے ہیں۔ یہ لوگ اتنے ذہین نہیں کہ ان کے ساتھ یہ بے صبرے ہو سکتے ہیں۔
اس کے بعد آ جاتے ہیں 2 5 8، یعنی کہ آپ کا یہ والی لائن 2 5 اور 8 یہ والی لائن۔ تو اس کے لحاظ سے محبت روحانیت اور دوسروں کے متعلق حساسیت کا اظہار متوازن طریقے سے ہوتا ہے۔ جذبات کا فنکارانہ اظہار نمایاں ہے۔ اکثر کوئی اعلیٰ موسیقی بجانے کی صلاحیت ہوتی ہے۔ محبت اہم ہے، یہ گہری جذباتی ضروریات رکھتے ہیں۔ 1 4 اور 7، یہ آپ کا 1 4 اور یہ 7، یعنی کہ یہ والا لائٹ کلر جو آپ کا نیچے والا بن رہا ہے، اگر یہ والی لائن مکمل ہو رہی ہو تو ایسے جو لوگ ہوتے ہیں اچھی صحت اور جسمانی اسٹیمنا کو اس طرح مضبوط لکیر سے مدد ملتی ہے کہ ہاتھوں کے استعمال میں مہارت موجود ہو، چاہے عملی طور پر ہو یا فنکارانہ طور پر ہو۔ کیریئر پر بہت زیادہ زور رہے گا، جس میں انقلابی ذہنیت کی عجیب جھلک نظر آئے گی۔ ایک متحرک لکیر جس میں زندگی میں اکثر دھچکوں سے واسطہ پڑتا ہے، جو 4 کے ہندسے کو محدود کرنے کی خصوصیت کے ساتھ عدد 7 کی مدد لینے سے انکار کی وجہ سے پیش آتے ہیں۔ اب اگر آ رہا ہے 1 5 اور 9، یہ جو ہماری سامنے لکیر لگی ہوئی ہے 1 5 اور 9، جو میں نے گرین سے ظاہر کی ہوئی ہے، جو ان دونوں لیڈروں کے پاس موجود ہے۔ اب اس کے لحاظ سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بہت سے کام اچھے طریقے سے سر انجام دینے کا پختہ عزم۔ تمام بچے جو 50 کی دہائی میں پیدا ہوئے 80 کی دہائی کے بے مثال کامیابیاں حاصل کرنے والے ثابت ہوئے۔ یہ ڈٹے رہتے ہیں اور دھچکوں سے واسطہ پڑنے پر دوبارہ فوراً نئی توانائی سے ابھرتے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں بھی خیالات اور منصوبوں سے چمٹے رہ سکتے ہیں جبکہ ان پر عمل کا وقت عرصہ دراز سے گزر چکا ہوتا ہے۔ یعنی کہ ہمارے لیڈروں کے متعلق کیا ہے کہ یہ بہت سے کام اچھے طریقے سے سر انجام دینے کا پختہ عزم۔ تمام بچے جو 50 کی دہائی میں پیدا ہوئے 80 کی دہائی کے بے مثال کامیابیاں حاصل کرنے والے ثابت ہوئے۔ یہ ڈٹے رہتے ہیں، دھچکوں سے واسطہ پڑنے پر دوبارہ فوراً نئی توانائی سے ابھرتے ہیں۔ یہ ایسے وقت میں بھی خیالات اور منصوبت سے چمٹے رہتے ہیں جب تک وہ عرصہ اور عمل گزر جاتا ہے۔ آگے اگر ہم آتے ہیں 3 5 7، یعنی کہ آپ کا یہ 3 5 7، یعنی کہ یہ والی لائن یوں بن رہی ہے، یہ 3 5 اور 7، یہ والی لائن۔ تو اس میں اندرونی سکون اور زندگی کے اتار چڑھاؤ کی قبولیت ان کا ترہ امتیاز ہے۔ دوسروں سے ان کا رویہ ہمدردانہ اور خیال رکھنے والا ہوتا ہے۔ اکثر کشف کی صلاحیت موجود ہوتی ہے۔ لطف اور چھٹی حص کا امتزاج، یہی ان کا تعارف ہے۔ غموں سے واسطہ پڑ سکتا ہے لیکن یہ ان کو پرسکون طریقے سے قبول کر لیتے ہیں۔ اس کے بعد مخفوض نمبر کی لائنز 1 2 3، یعنی کہ 1 یہ 2 آ گیا، ٹھیک ہے، 1 2 3 یہ والی لائن سیدھی کے لحاظ 1 2 3۔ یہ لائن مکمل مفقود نہیں ہو سکتی، لیکن جب ان میں 2 عدد موجود نہ ہوں تو یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ عمل سے پہلے سوچ سمجھ لیا جائے اور زندگی اور اس کے اہداف کو زیادہ تعمیری طریقے سے پلان کیا جائے۔ 4 5 اور 6، یہ 4 5 اور یہ 6۔ کبھی کبھی اسے زحل کی لکیر بھی کہا جاتا ہے۔ گھریلو زندگی میں مسائل پیدا ہو سکتے ہیں، جس کی چیز کی حقیقتاً ضرورت ہے اس کو تسلیم کرنے میں ہچکچاہٹ ہو سکتی ہے۔ اپنی ضروریات کو تسلیم کرنے میں بھی رد و قد ہو سکتی ہے۔ دوسروں سے بہت سی تقواس سے واسطہ پڑے گا رجحان پایا جاتا ہے۔ ان کو اپنی مرضی سے بغیر منظوری کے آزادانہ عمل کرنے کا احساس ہو سکتا ہے۔ 7 8 9، 7 8 9، یہ اوپر کی طرف عمل کرنے سے پہلے اپنے خیالات کو بہتر سے بہتر بنانے کو ترجیح دیتے ہیں۔ دوسرے لوگ یہ محسوس کر سکتے ہیں کہ کام پر عمل کا مؤخر کیا جا رہا ہے، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ ان کو عمل کرنے کی طرف مائل ہونا چاہیے، بجائے اس کے کہ اس کے متعلق سوچتے رہیں۔ 3 6 9، 3 اور یہ 6 اور یہ 9۔ عام ڈگر سے ہٹ کر سوچنے والا، انکنونشنل، یہ مختلف صورتحال میں ہمیشہ منطقی سوچ نہیں اپناتے اور ان کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں کو استعمال کرنے میں دشواری پیش آ سکتی ہے۔ ان کو اپنی زندگی میں کشف، تخلیقی اور کشف کی صلاحیتوں کو خوش آمدید کہنا چاہیے۔ 2 5 8، 2 5 8۔ دوسروں کی رائے کے متعلق ضرورت سے زیادہ حساس، بچپن میں خود اعتمادی کی کمی، احساس کمتری ہو سکتی ہے۔ مزاجاً اندرون بین اور بڑے گروپس میں عموماً نروس محسوس کرتے ہیں۔ ان کو اپنے آپ کو زیادہ پسندیدگی کی نظروں سے دیکھنا چاہیے۔ آگے ہے 1 4 7،
1, اس کے بعد اگر آپ آ جائیں گے 4 اور یہ 7، یہ والی اگر لائن ہو سب سے خطر لائن فریب کی لکیر ہے۔ اس کے بعد مادیت اور عملی رویے کو اتنی زیادہ اہم نہیں دی جائے گی، زندگی میں زیادہ متحرک ہونے کی ضرورت ہے، جسمانی سٹیمنا کم ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے کہ یہ تنہائی کو پسند نہ کرتے ہوں، زندگی کے ایک ہی ڈگر پر چلنے کے امکان ہیں، چنانچہ تناؤ اور چیلنج پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ 159 159 یہ والی لائن، اس کے میں کیا ہے؟ قناعت کی لکیر ہے۔ اختراع، تحریک اور قوت ارادے کی کمی پائی جا سکتی ہے۔ جب تک اعداد موجود ہوں تو یہ لکیر اکسانے والی اور مضبوطی پیدا کرنے والی شمار ہوتی ہے، اور اگر یکسر مفقود ہو تو بے مقصدیت قناعت کی علامت ہے، اور ان لوگوں کو ہمیشہ دوسروں کی تقلید نہیں کرنا چاہیے۔ 357 یہ اس کو کہتے ہیں شکی مزاج والوں کی لکیر۔ دو مطلب ہیں۔ اولاً لوگ جو ثبوت مانگتے ہیں معبود الطبیعات کے متعلق ہر بات کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اپنے خیالات کی رو سے راسخ الاعتقاد ہوتے ہیں۔ ثانیاً دوسرا مطلب اس کا بطرہ ہے، آج کل زیادہ پایا جاتا ہے، کشادہ ذہن، نئے خیالات اور اعتقادات کا خیر مقدم کرنا، پہلے کے بالکل برعکس درد شقیقہ اور اعصابی تکالیف اس لکیر کے مفقود ہونے کے متعلق ہے۔ برتھ چارٹ اور اس کے اعداد اور لکیروں کو ہمیشہ لائف پاتھ کے متعلق اپنی معلومات کے ساتھ تجزیہ کرنا چاہیے، یہ دونوں لازم الملزوم ہیں۔ تو یہ جو ہم نے آج کی ویڈیو بنائی ہے یہ ساری کی ساری جو ہے ہماری اسی تاریخی جو ہمارا جدول ہے اسی کے متعلق ہے، جو کہ ہم نے تفصیلاً آپ کو بتایا ہے۔ اس میں جو ہے آپ اپنا جو ہے وہ جائے پیدائش کے متعلق لکی نمبر بھی نکال سکتے ہیں کہ ہم نے لکی نمبر کیسے نکال، اور اس کے نمبر کی خصوصیات کیا ہیں، اور اسی تاریخ پیدائش کے مدد سے آپ جو ہے اپنا لائف چارٹ بنا سکتے ہیں۔ لائف چارٹ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کی کون سی لکیر مل رہی ہے اور اس کی خصوصیات کیا ہیں، وہ ہم نے ساری تفصیلاً بیان کر دی ہیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجیے گا۔ انشاءاللہ ہم آپ کی شخصیت کے مطابق اور آپ کی پریشانیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اس چینل میں ایسی چیزیں بیان کرتے رہیں گے جو کہ آپ کی شخصیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہوتی ہوں۔ السلام علیکم۔